دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کون تھا؟ ہمایوں اور شیرشاہ سوری کے درمیان تنازع، ہمایوں کی برصغیر سے جلا وطنی اور واپسی اور ان کی موت، یہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ہمایوں 6 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوئے۔ بابر نے اپنے بیٹے کو عصری مضامین اور علم کی تربیت اور تعلیم دلائی۔ اپنی چھوٹی عمر میں ہمایوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر مختلف لڑائیوں میں حصہ لیا۔ پانی پت کی جنگ کی تیاری کے دوران جب بابر نے کابل سے کوچ کیا تو ہمایوں کو بدخشان سے فوج لانی پڑی، لیکن ہمایوں کی سستی اور ذاتی وابستگیوں کی وجہ سے اس نے مارچ کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا۔ بابر نے اس غیر ذمہ دارانہ رویے پر ہمایوں کی سرزنش کی۔ پانی پت اور کنوا کی لڑائیوں میں ہمایوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ہمایوں بابر کا بڑا بیٹا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق بابر نے اپنی زندگی میں اسے اپنا وارث مقرر کیا۔ اس کی کاہلی اور متضاد رویے کی وجہ سے بعض وزراء نے اسے تخت کے لیے نااہل قرار دے دیا، لیکن بعد میں بابر کی موت کے بعد ہمایوں متفقہ طور پر تخت نشین ہوا۔ الحاق کے بعد ہمایوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں ایک غیر مستحکم اور مالی طور پر کمزور حکومت ورثے میں ملی تھی۔ بابر کے اسراف کی وجہ سے خزانہ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ بابر جانتا تھا کہ ایسے مسائل پر کیسے قابو پانا ہے، لیکن ہمایوں کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا۔ فوج کا ڈھانچہ بھی زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ مغل فوج میں ترک، ایرانی، منگول، افغان اور ہندوستانی شامل تھے۔ ہمایوں کے لیے ملٹی نیشنل اور مذہبی فوج متحد رکھنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کے بھائی اور رشتہ دار اس کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے وہ بھی ہمایوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ پانی پت کی جنگ میں بابر نے افغانوں کو شکست دی۔ بابر کی موت کے بعد افغان رہنماؤں نے بغاوت کر دی۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی بھی افغان لیڈروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنی طاقت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف شاہ عالم لودھی، جو گجرات کے حکمران کے پاس پناہ لیے ہوئے تھے، آگرہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ شیرشاہ سوری بھی اپنی طاقت بڑھا رہا تھا۔ اگرچہ شیرشاہ سوری اور دیگر رہنماؤں نے اپنی وفاداری کا یقین دلایا تھا، لیکن بابر کی موت کے بعد افغانوں نے ریاست پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہمایوں کے لیے سنگین مشکلات پیدا کیے۔ شیرشاہ سوری ایک پٹھان تھا جس نے مغل فوج میں خدمات انجام دی تھی۔ وہ مغلوں کی کمزوریوں سے واقف تھا۔ اس نے افغان رہنماؤں کو متحد کیا اور بالآخر ہمایوں کو برصغیر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ شیرشاہ سوری نے 1531 میں بہار پر قبضہ کیا اور ہمایوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ بعد میں شیرشاہ سوری نے بنگال کے دارالحکومت گھور پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنا صبر کھو دیا اور شیرشاہ سوری کو سزا دینے کے لیے بہار پر حملہ کر دیا۔ 1537 میں ہمایوں نے چنار قلعے کی طرف کوچ کیا۔ اس پر قبضہ کرنے کے لیے 6 مہینے لگے۔ اسی دوران شیرشاہ سوری نے بنگال اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اپنی سستی اور نااہلی کا مظاہرہ کیا اور شیرشاہ سوری کو بنگال کا حکمران قبول کر کے امن معاہدہ کیا۔ 1538 میں ہمایوں نے گور کو فتح کیا اور اپنی فتح کا جشن منایا۔ اسی دوران شیرشاہ سوری نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی۔ اس وقت ہمایوں کو اطلاع ملی کہ اس کے بھائی مرزا ایندل نے آگرہ میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ہمایوں کو اپنی سلطنت کی فکر ہوئی اور اس نے آگرہ سے گور واپسی کا فیصلہ کیا۔ جب ہمایوں نے شیرشاہ سوری کی موجودگی کی خبر سنی تو وہ گھبرا گیا اور اسے بنگال، چنار اور سہسرام کے علاقے پیش کر کے صلح کرنے کی کوشش کی، لیکن شیرشاہ سوری نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ پھر 1939 میں اس نے چوسا میں ہمایوں کی فوج پر حملہ کیا۔ ہمایوں کی فوجیں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔
شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی فوج کو دریائے گنگا کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے ہزاروں سپاہی ڈوب گئے۔ ہمایوں کو ایک پانی والا ساکہ نظام نے ڈوبنے سے بچایا۔ اس طرح ہمایوں فرار ہو کر آگرہ پہنچ گیا۔ شیر شاہ سوری ہمایوں کا پیچھا کرتا رہا۔ ہمایوں آگرہ اور دہلی کے راستے لاہور پہنچا۔ بہن بھائیوں یا رشتہ داروں میں سے کسی نے ہمایوں کا ساتھ نہیں دیا۔ گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ سندھ کی طرف چلا گیا۔ سندھ میں عمر کوٹ ضلع ترپارکر میں ان کے بیٹے اکبر کی پیدائش ہوئی۔ سندھ سے وہ افغانستان کے شہر قندھار گئے اور پھر وہاں سے ایران گئے۔ ایرانی حکمران نے مغلوں کے ساتھ اپنے اچھے اور پرانے تعلقات کے پیش نظر ہمایوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایران کے بادشاہ نے اس کی مدد کی اور ہمایوں کو 14,000 سپاہی فراہم کیے۔ اس طرح 1545 میں ہمایوں نے ایران کی مدد سے قندھار پر قبضہ کر لیا اور بہرام خان کو گورنر مقرر کیا۔ اس سال اس نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے 15 سال جلا وطنی میں گزارے۔ درِ اثنا برصغیر میں شیر شاہ سوری نے 5 سال اور اس کی اولاد نے 10 سال حکومت کی۔ 1554 میں ہمایوں نے پشاور پر قبضہ کر لیا اور 1555 میں لاہور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس وقت سوری خاندان کا ایک حکمران سکندر سوری برصغیر پر حکومت کر رہا تھا۔ ہمایوں نے اسے شکست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہمایوں نے 1555 میں اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کی۔ ہمایوں مغرب کی نماز کے وقت دہلی کے پرانے قلعے میں لائبریری کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ پھسل کر شدید زخمی ہو گئے۔ 1556 میں ان کا انتقال ہو گیا۔